शरीफ में एक शख्स रहा करता था जो कि बहुत ज़्यादा गरीब था। इतना गरीब था कि एक टाइम का जब खाना बनता था तो दूसरे टाइम पता नहीं क्या बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। काम करने जाता कोई काम पे नहीं रखता था, इसलिए कि थोड़ा उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। उसकी बीवी थी, दो उसकी बेटियां थीं और वो लोग रहा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि घर में बहुत उदास बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन नेक बहुत था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद उसे लगी हुई थी, नाउम्मीद होने वाला नहीं था। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पे खुश था। इतना ज़्यादा गरीब होने के बावजूद अल्लाह की रज़ा पर खुश था। वो जो अल्लाह की रज़ा पर खुश रहता है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है, तो अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा नवाजता है। अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा अता फरमाता है, इतना ज़्यादा अता फरमाता है, इतना ज़्यादा नवाजता है कि उसके दामन छोटे पड़ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर राज़ी है। अल्लाह ताला आजमाइशें भी डाल देता है, लेकिन आज हम लोग पर थोड़ी सी मुसीबत आती है, हम न जाने क्या से क्या बकने लगते हैं, ज़बान से क्या गलत जुमले बोल देते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। वो क्या है ना, बहुत ज़्यादा गरीब होने के बावजूद, भूखे रहने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। नमाज पढ़ता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता, खाना खाता तब अल्लाह का शुक्र अदा करता, और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, घर पर खाना नहीं है तो क्या हुआ, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं तो क्या हुआ। अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी हैं उस पर ही वो उसका शुक्र अदा करता था। अल्लाह ताला ने जो उसे नेमतें दी थी, हाथ दिए थे, पैर दिए थे, उसकी आंखें सलामत थी, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था कि या अल्लाह तूने मुझे सही और सालिम बनाया है, मैं जितना तेरा शुक्र अदा करूं वो मेरे लिए कम है। इसलिए कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, यानी वो नाबीना है, उससे आंखों से नजर नहीं आता, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता और खुश रहता। अब एक दिन क्या हुआ कि न दोपहर में इसके यहाँ खाना बना, ना शाम को खाना बना। घर के जो लोग थे बहुत ज्यादा परेशान हुए क्योंकि भूख बहुत तेजी के साथ लगी थी। तो इसकी बीवी इसके पास आई और कहने लगी कि देखिए, इतने दिन हम लोग भूखे कैसे रह सकते हैं, बच्चियां हैं, हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चियां हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं, ये कैसे भूखी रह सकती हैं। आप कुछ तो कीजिए, आप जाइए घर से बाहर और कुछ ना कुछ तो करके लाइए ताकि बच्चियों के पेट भर जाएं, बच्चियों को खाना खिला दें। तो ये घर से निकल गया और मक्के की गलियों में टहलने लगा। उदास था, काम कोई मिला नहीं, पैसे कैसे कमाता और घर पे कैसे खाना ले जाता, यही सब सोच रहा था। एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और वो यही सब सोच रहा था कि इतनी ज्यादा गरीबी है और घर वाले भूखे हैं, क्या करें, कहां से पैसे कमाएं, यही सारी बातें उसके जहन में चल रही थी। वो हाथों में मिट्टी उठाता और फिर डालता, फिर उठाता फिर डालता, और यही सब सोच रहा था कि अचानक उसका हाथ जो था एक थैली से टकराया। वहीं पर उसी मिट्टी में एक थैली दबी हुई थी, उसी थैली से इसका हाथ टकराया। तो इसने हाथ को खींचा कि शायद के कोई कीड़ा ना हो, कोई चीज ना हो जो काट ले। तो फिर इसने हाथ लगाया तो अंदर वो थैली नजर आई, हाथ से थैली टच हुई, इसने थैली को उठा लिया और उस थैली के अंदर दीनार थे। बेखुश हो गया कि अरे मेरे पास तो अभी पैसे नहीं थे, मैं मजबूर था, घर वाले भूखे भी हैं, मैं गरीब भी हूं, कितना अच्छा हुआ मेरे साथ कि मुझे ये थैली मिल गई और इसमें जो दीनार हैं इनको मैं खर्च करूंगा, घर पे खाना ले जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन एकदम इसे ख्याल आया कि नहीं, ये किसी दूसरे की अमानत है, इसमें हम खयानत नहीं कर सकते, इसको हम घर पे नहीं ले जा सकते, इस पैसे से हम खाना नहीं खरीद सकते, ये किसी दूसरे की अमानत है। उसने अपने आप को समझाया कि खौफ कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से, तुझे डर नहीं लगता अल्लाह रब्बुल इज्जत से, तू पराये माल को खाना चाहता है, पराये माल को खर्च करना चाहता है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए इसने उस पैसे को खर्च नहीं किया कि अगर इस पैसे को खर्च करेंगे तो गुनाह पड़ेगा, क्योंकि किसी दूसरे का माल है, ये इसे हमें वापस करना है, क्योंकि जिसका ये माल है वो भी ढूंढता होगा। इसने उस थैली को अपने पास रखा और चुपके से घर के अंदर घुसा। तो इसकी बीवी ने देख लिया और कहा सुनिए सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं और आप इतना डरे हुए क्यों हैं, इतना चुपके चुपके से अंदर क्यों जा रहे थे।
اس نے کہا کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی جا رہے تھے۔ کہا نہیں، کوئی بات تو ہے جو آپ چھپا رہے ہیں، مجھے بتائیے۔ تو کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، تم مت پوچھو۔ کہا نہیں بتائیے، ابھی تک آپ نے کوئی بات مجھ سے چھپائی نہیں ہے، اب آپ بتائیے کوئی بات ضرور چھپا رہے ہیں آپ۔ اس نے کہا دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، ہمیں ایک تھیلی ملی ہے جس میں کچھ دینار ہیں، اور کافی زیادہ دینار ہیں، تقریباً 1000 کے آس پاس دینار ہیں۔ تو اب ہم اس میں سے ایک بھی دینار خرچ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ کسی دوسرے کی امانت ہے۔ بی بی نے کہا دیکھو ایسا ہے، ہم لوگوں کا صبر جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، ہم بہت زیادہ صبر کر چکے ہیں، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، مکمل کھانا نہیں کھاتے ہیں، ایک ٹائم کھانا بنتا ہے، دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں کیا بنے گا، بنے گا نہیں بنے گا، تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں، اسی پر صبر کر رہے ہیں نا۔ آج تو پورے دن سے کھانا نہیں بنا، بچیاں بھوکی ہیں، ہم سب بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکے ہیں، آپ ابھی بھی صبر کر رہے ہیں، آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس تھیلی سے آپ کوئی دینار خرچ نہیں کریں گے۔ ارے یہ تھیلی آپ کو ملی ہے، آپ اس تھیلی سے دینار نکالیں اور کھانا لائیں، جا کے جو ضرورت کے سامان ہے وہ لائیں، جا کے یہ اپنے پاس رکھیں، اس کو ہم لوگ خرچ کریں گے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو، یہ کسی دوسرے کا مال ہے، تمہیں خوف نہیں ہے، تمہیں ڈر نہیں ہے اللہ کا؟ یہ کسی دوسرے کا مال ہم اگر خرچ کریں گے تو ہم سے حساب نہیں ہوگا، اس کا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو بیوی کہنے لگی آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملا ہے، ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں، ہم اتنا زیادہ غریب ہیں، اتنے زیادہ ہم اس ٹائم مفلسی میں ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے ویسے ہی جائز ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن کسی کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ بیوی نے کہا نہیں مجھے تھیلی دو۔ اس نے کہا نہیں یہ تھیلی تجھے نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی دوسرے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اب اس کو ہم واپس کرنے کے لیے جائیں گے۔ وہ شخص تھا وہ حرم شریف میں آ گیا، اس نے ایک شخص کو اعلان کرتے ہوئے دیکھا، وہ اپنی اسی گمی ہوئی تھیلی کا اعلان کر رہا تھا کہ میری تھیلی گم گئی ہے، جس کو ملے وہ مجھے دے دے۔ یہ شخص جس کو تھیلی ملی تھی یہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے کان میں کہتا ہے بھائی آپ اس طریقے سے اعلان کرتے ہو، اس طریقے سے کون آپ کو دے گا؟ اگر آپ ایسا اعلان کرو کہ جس کو تھیلی ملی ہے وہ تھیلی واپس کر دے، ہم اسے 100 دینار دیں گے، تو اس طریقے سے تمہاری تھیلی ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی کو مل گئی ہو، کسی اللہ والے کو مل گئی ہو، اللہ سے خوف رکھنے والے کو مل گئی ہو، وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اس طریقے سے اگر یہ پیسے دے دے گا اور اس طریقے سے اگر پیسے مل جائیں گے تو یہ پیسے بھی جائز ہو جائیں گے اور ہمارا خرچ بھی نکل آئے گا۔ ڈائریکٹ تو بتا نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا نہیں اس طریقے سے میں تو نہیں کروں گا، میں ہرگز اسے 100 دینار نہیں دوں گا، میں نے اپنی وہ تھیلی اللہ رب العزت کے سپرد کر دی، اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ مجھے تھیلی دلوائے گا، مجھے اللہ پر یقین ہے، وہ تھیلی مجھے ملے گی، میں نے اپنا حال اپنا سارا کچھ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ دوسرا دن ہوا، پھر حرم شریف میں گیا، پھر وہی شخص اعلان لگا رہا تھا، تو اس نے پھر جا کے کہا کان میں کہ بھائی ایسا کرو آپ 10 دینار کا اعلان کر دو، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ آپ کو تھیلی واپس کر دے گا، 10 دینار لے کے چلا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تھیلی مل جائے گی۔ تو یہ گھر پہ پھر چلا آیا، بیوی سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ بیوی کہنے لگی آپ اتنا سوچتے ہو، آپ کو سمجھانا ہی بیکار ہے، آپ کو تھیلی ملی آپ خرچ کرو نا، تو کیوں بار بار وہاں جا رہے ہو، کیوں اس سے پوچھ رہے ہو؟ آپ ان معاملوں میں تھوڑا زیادہ ہی سوچتے ہیں، آپ اتنا مت سوچو، اس تھیلی کو کھولو، اس میں جتنے بھی دینار ہیں ان کو اپنے پاس رکھو اور خرچ کرو، کوئی ضرورت نہیں دینے کی۔ اس نے کہا چپ کر کیسی باتیں کر رہی ہے، میں تجھ سے صلاح مشورہ لے رہا ہوں، میرا صلاح اور مشورہ لینا ہی تجھ سے غلط ہے۔ پھر وہ باہر سے چلے اور حرم شریف آئے، پھر وہی اعلان کر رہا تھا کہ جس کو تھیلی ملی ہو وہ مجھے واپس کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم و کرم فرمائے گا۔ تو وہ شخص آ کے پھر کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ 100 یا 10 کا اعلان نہیں کر رہے تو 1 دینار کا اعلان کر دو، ہو سکتا ہے اس کے بچے بھوکے ہوں، ہو سکتا ہے وہ غریب ہو اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ 1 دینار لے کے اپنے بچوں کو کھانا کھلا دے گا اور آپ کو تھیلی واپس کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں بھائی نہیں میاں کیسی باتیں کر رہے ہو آپ، میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اسے، 1 دینار بھی نہیں دوں گا، میں اپنا سارا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، میرے اللہ پر مجھے یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے،
کہ تھیلی مجھے مل جائے گی؟ تو اس شخص نے کہا سنو بھائی، ٹھیک ہے میرے پاس تھیلی ہے آپ کی امانت میرے پاس ہے، میں نے اس میں خیانت نہیں کی، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ میرے گھر چلے، آپ کو میں تھیلی آپ کی واپس کر دوں گا۔ وہ شخص اسے اپنے گھر پہ لایا، لانے کے بعد تھیلی اس کے سپرد کر دی، اس کے حوالے کر دی، کہا دیکھو یہی تھیلی ہے؟ کہاں یہی تھیلی ہے۔ اس نے تھیلی لی اور واپس چلا گیا۔ اب اس کی بیوی اسے سنانے لگی کہ بس چلا گیا واپس، اور دو تھیلی؟ ارے یہی سوچتا کہ کچھ دینار اس میں سے نکال کے تمہیں دے دیتے، لیکن نہیں، اس نے تو تھیلی لی اور چلا گیا۔ آپ بہت دینداتا بن رہے تھے، آپ نے سارے کے سارے دینار اسے واپس کر دیے، اب رہو غریب، اب کرو فاقے، کہاں سے لاؤ گے کھانا، کہاں سے بچوں کا پیٹ بھرو گے؟ ابھی کہہ رہی تھی کہ وہ شخص واپس آیا، وہ شخص واپس آ کے اور کہنے لگا میرے بھائی اس تھیلی کے اس میں جو دینار ہیں ان کے حقدار آپ ہیں، آپ انہیں رکھیں۔ رکھنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اب تو یہ بہت خوش ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو صبر کا پھل یہ ہوتا ہے، اگر آپ صبر کریں تو واقعی کہنے والوں نے صحیح کہا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میں اللہ کی رضا پر راضی رہا، میں چاہتا اس میں سے خرچ کر سکتا تھا، میں چاہتا اس میں سے بچوں کو کھانا کھلا سکتا تھا، میں چاہتا اس میں سے کچھ دینار لے سکتا تھا، لیکن نہیں، میں اللہ کی رضا پر راضی رہا، میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے اس کا پیسہ اسے واپس لوٹایا، اتنی غریبی کے اتنے فاقے کے حالت میں بھی میں نے اس کا پیسہ سارا کا سارا لوٹا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ صبر کا پھل عطا کیا ہے کہ اس نے سارے کے سارے پیسے، سارے کے سارے دینار ہمیں دے دیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہے، ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے۔ اگر ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا نوازے گا، اس کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے۔ بھروسہ اللہ رب العزت پر رکھیں، یقین